الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ بخش دے گا. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. مفسرین اکرام نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی. نمبر 1، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے. حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خاص کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا. ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکارتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ان کے اسما کے ساتھ ہی کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا. اعلیٰ حضرت سیدنا شیخ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان اس آیت مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی وہاں تمہارا چرچا ہوگا. ایمان بے تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا. آسمانوں کے طبقے، زمینوں کے پردے تمام نامی سے گونجیں گے. مؤذن اذانوں میں، خطیب خطبوں میں، ذاکرین اپنی مجالس میں اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے. اشجار و اشجار، آہو سو سمار یعنی ہرن اور گو اور دیگر جانور اور اطفال، شیر خوار اور معبودان کفار
جس طرح ہماری توحید بیان کریں گے ویسے ہی بازبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھتے سنائیں گے۔ چار اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلغلہ ہوگا، جز سوا یعنی اشقیائے ازل و ذرائے کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا۔ مسبحان ملائے اعلیٰ تو ادھر اپنی تسبیح و تصدیق میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود اور درود و مسعود کا حکم دوں گا۔ عرش و کرسی، ہفت و اوراق سدرہ، قصور جنا، جہاں پر اللہ لکھوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر فرماؤں گا، اپنے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد فرماؤں گا، ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں، تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دیں۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توسیع سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں گے، اور نادیدہ تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو تو تمہاری تنقیص شان اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا کہ بس چلے۔ آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود 100 برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے اور چاند پر خاک ڈالتے، تو اہل ایمان اس بلندی آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامعین اگر انصاف کرے بے ساختہ پکار اٹھیں۔ لاکھوں بی دینوں نے ان کے محو فضائل پر کمر باندھی مگر مٹانے والے خود مٹ گئے، اور ان کی خوبی روز بروز مترقی ہوتی رہی۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں چرچا ہے تیرا۔ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ بیان ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وقت اس کا ذکر کیسے؟ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک پڑھیں گے تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی ہوگا، تو اللہ کا بھی اس کا ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کی توفیق